اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 24 مارچ 2023 ہم اپنے درس کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 سے ہی کریں گے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 129 کے بارے میں پچھلے 3 سیشن کے اندر میں کچھ تفصیل بیان کر چکا ہوں، جس میں سب سے پہلے تو ابراہیم اور اسماعیل ان کے دل سے نکلنے والی آواز جس میں انہوں نے اپنے رب کو پکارا تھا، وہ پکار کیا تھی کہ ایک رسول مبعوث فرما دے جو ان میں سے ہی ہو، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، ایک رسول ہو جو ان میں سے ہی ہو۔ تو رسول کے بارے میں کچھ تفصیل ہم لوگوں نے پچھلی کلاسز کے اندر دیکھ لی تھی کہ رسول کیا ہے، اس کا منصب کیا ہے۔ مخالفین رسول کے بارے میں کیا گمان کر کے بیٹھے ہوئے تھے کہ رسول کیسا ہونا چاہیے، اور قرآن نے رسول کی حیثیت کو کیا بتایا ہے، اسے ہم نے بہت تفصیل سے سمجھ لیا تھا پچھلی کلاسز کے اندر۔ پھر انہوں نے کہا تھا کہ یتلو علیہم آیاتک، اس رسول کا کام کیا ہونا چاہیے، یتلو علیہم آیاتک، کہ تیری آیات کو ان پر تلاوت کرے۔ تو یہاں ہم لوگوں نے متلو اور غیر متلو کی جو بحث ہمارے یہاں رائج ہے کہ متلو سے مراد کتاب اللہ ہے اور غیر متلو سے مراد احادیث ہیں۔ اس پر بہت تفصیل سے ہم نے قرآن کی دیگر آیات کے رکھ کے سامنے ہم لوگوں نے اس کو جانچ لیا تھا کہ یہ والا موقف کتنا درست ہے۔ یتلو علیہم آیاتک کی بات قرآن بیان کرتا ہے کہ ان کے دل سے پکار نکل رہی تھی، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، تلاوت آیات کے ساتھ تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت یہ بھی رسول کرے۔ یہ حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت ان احکام کے اغراض اور مقاصد ہیں کہ اللہ نے اگر کوئی قانون نازل فرمایا ہے، کتاب دی ہے، کیونکہ کتاب کا مطلب عربی زبان کے اندر اور قرآن کی اصطلاح کے مطابق قانون ہوتا ہے، کیونکہ قانون بھی لکھ لیا جاتا ہے۔ آئین ہمارے ہاں بنتا کیسے ہے؟ کسی چیز کو لکھ لیا جائے تو وہ قانون بن جاتا ہے۔ زبان زد عام رہے گا تو اس کی وہ حیثیت نہیں ہوگی۔ تو تعلیم کتاب یعنی جو اللہ نے احکام نازل فرمائے ہیں انہیں لوگوں کے سامنے بیان کرے گا۔ والحکمہ، تعلیم کتاب کے بعد بتائے گا کہ یہ احکام ان کے اغراض اور مقاصد کیا ہیں۔ قرآن نے اس کو مختلف جگہ پہ بیان کیا ہے، جیسے قرآن نے کہا کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر قصاص لکھ دیا گیا ہے۔ دیکھیں وہاں پر بھی کتبہ کا لفظ آیا ہے، یہاں بھی کتاب کا لفظ آیا ہے، کتب علیکم القصاص فی القتلی۔ اگر کسی کو قتل کر دیا جائے تو اس کی انویسٹیگیشن، قصاص کا مطلب ہوتا ہے انویسٹیگیٹ کرنا، تو اس کی انویسٹیگیشن تم پر لازم کر دی گئی ہے۔ اور آگے بتائیں کیا وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حیات، یہ جس چیز کی تم انویسٹیگیشن کرو گے نا اس میں تمہارے لیے زندگی ہے، قصاص میں تمہارے لیے زندگی پنہا ہے۔ تو اس کی اغراض اور مقاصد آگے پوری آیت میں تفصیل کے ساتھ کہ ایک ایک شخص کے بارے میں انویسٹیگیٹ کیا جائے گا، کوئی بھی آزاد ہو، غلام ہو، بادشاہ ہو، فقیر ہو، یہ نہیں سمجھا جائے گا کہ میں اس کو چھوڑ دوں گا اور اس کی میں انویسٹیگیشن کروں گا۔ ہر کسی کے بارے میں جو بھی اس کے اندر ملوث پایا جائے گا اس کے بارے میں تحقیق کرو گے، کیونکہ اس میں زندگی پنہا ہے۔ معاشرے کے ذریعے انصاف پر مبنی آ جاتے ہیں، توازن قائم ہوتا ہے معاشرے کے اندر۔ متوازن معاشروں کی پہچان یہ ہے کہ سب قانون کے شکنجے کے اندر رہیں گے، قانون کے دائرے سے کوئی بھی باہر نہیں نکل سکتا۔ اسی طرح قرآن کے اندر ایک جگہ فرمایا سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 کے اندر، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام لکھ دیا گیا ہے۔
اب یہاں پر بھی کتبہ کا پیسو وائس لایا گیا، کتبہ لکھ دیا گیا ہے، اور یہاں ہم کتاب کی ہی تو بات کر رہے ہیں۔ لکھ دیا گیا ہے تم پر صیام، کیوں لکھا گیا ہے؟ لعلکم تتقون، یہ اس کے اغراض و مقاصد، اس کو حکمت کہا جاتا ہے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تم نگہداشت کرنا شروع کر دو ان معاملات کی، ان فرائض منصبی کی جو تمہاری طرف فرض کر دیے گئے ہیں۔ لعلکم تتقون، یہ اس کے اغراض و مقاصد صیام، کیونکہ ابھی ہمارا مہینہ بھی رمضان کا چل رہا ہے، تو صیام اس کے اوپر ہمارے یہاں بڑی بحثیں چل رہی ہوتی ہیں صیام کے بارے میں۔ پورا مہینہ رمضان کا آیا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ رمضان کے اندر پھر صیام کی بہاریں چل رہی ہوتی ہیں، چاند نکلنے سے لے کر چاند کے ختم ہونے تک، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، مساجد کے اندر بہاریں چل رہی ہوتی ہیں، لوگ جا رہے ہوتے ہیں، تراویحیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، روزے رکھ رہے ہوتے ہیں۔ مذہبی طبقہ بڑا خوش ہوتا ہے اس سے، پورا مہینہ مل جاتا ہے نا ان لوگوں کو، لوگ بھی فارغ ہو کر ان کو بھی تھوڑا وقت مل جاتا ہے، نوکریاں بھی عادی ہو جاتی ہیں، وہ بھی خوش ہیں، مذہبی طبقہ بھی خوش ہے۔ بے دلیل میں پیش یہی آیت جو میں نے پڑھی ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، یہی والی آیات سے سلسلہ چلتا ہے۔ سلسلہ شروع ہوتا ہے چاند دیکھنے سے، کہ 29 کا ہے یا 30 کا ہے، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے چاند دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں آپ، میں نے 2 آیتیں پڑھی تھی نا، کتب علیکم القصاص، اچھا کتبہ اور بھی جگہ پہ آیا، یہیں نہیں آیا خالی، کتب علیکم القصاص آیا ہے، اور کتب علیکم القتل بھی آیا ہے، قتال علیکم القتال بھی آیا ہے، تم پر قتال کو بھی لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے۔ کتب علیکم الوصیہ بھی آیا ہے، تم پر وصیت لکھنا بھی یہ مقرر کر دیا گیا ہے۔ اچھا ان تینوں 4 آیات کے اندر نا کتبہ ہی لکھا ہوا ہے، لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اس کتبہ کے علاوہ، کتبہ علیکم الصیام کے علاوہ جتنے 3 کتبہ میں نے ابھی ادا کیے ہیں، ان کے اوپر تو کوئی زور نہیں ہے مذہبی طبقے کا۔ سارا زور جو آتا ہے، جتنا زیادہ سختی آتی ہے، وہ ساری کی ساری کتب علیکم الصیام پہ آ رہی ہوتی ہے۔ اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے اتنا زیادہ اس کو رائج کیا گیا ہے، ورنہ حکم کی جب نوعیت ایک ہی ہے، سب میں کتبہ لکھا ہوا ہے، اسی کی وجہ سے فرض کا درجہ دیا جاتا ہے صیام کو، تو پھر ان 4 کے درمیان میں اتنا ڈفرینس کیوں آ رہا ہے، اتنا فرق کیوں آ رہا ہے؟ پورا مہینہ ہم خالی ہو کر ایک کام کے اوپر جٹ جاتے ہیں، کتب علیکم الصیام کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ سال کا کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے ان آنکھوں کے لیے جو آنکھیں اس چاند کا دیدار کر رہی ہوتی ہیں، جس کو آپ رویت حلال کمیٹی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ آنکھیں بڑی قیمتی ہوتی ہیں جن کے لیے کروڑوں روپے کا بجٹ رکھا جاتا ہے، ایسی معمولی آنکھیں نہیں ہوتی ہیں، وہ آنکھیں آپ کی میری آنکھیں نہیں ہیں، وہ بہت خاص آنکھیں ہیں جن کے ذریعے وہ چاند نظر آتا ہے، اور اس کے بعد وہ آنکھوں والے اس دوربین سے چاند کو دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن آخر میں شہادت کے اوپر فیصلہ اپنے حتمی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ وہ شہادت کون دیتا ہے؟ آپ کی طرح اور میری طرح کوئی شخص شہادت دے رہا ہوتا ہے۔ کروڑوں روپے کا بجٹ لگا کر وہ دوربین پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن شہادت قبول کس کی جا رہی ہوتی ہے؟ ان لوگوں کی جو آپ کی اور میری طرح عام لوگ ہیں۔ چاند تو ایک ہی ہے نا آسمان میں نکلنے والا، جس طرح سورج ایک ہی ہے، جھگڑے کس بات کے ہیں؟ جس طرح انسانیت کو مختلف بارڈرز کے اندر بانٹ دیا گیا ہے، اس طرح آسمان کے اوپر ہی بارڈر لگاتے جا رہے ہیں۔ جیسے زمین کے اوپر لائنیں کھینچ رہے ہوتے ہیں، اس طرح آسمان پر لائنیں کھینچ رہے ہوتے ہیں۔ جب تک یہ بر صغیر، پاک و ہند اور بنگلہ دیش سب ایک ہی تھا، اس وقت ایک ہی چاند پورے ملک کا مانا جاتا تھا۔ جب ان کے اندر درمیان میں لائنیں بنانا شروع کی ہیں تو آسمان پہ بنانا شروع کر دی ہیں۔ آج انڈیا کا نظر آنے والا چاند پاکستان میں قابل قبول نہیں ہے، پاکستان کا چاند بنگلہ دیش میں قابل قبول نہیں ہے۔ یہ کون سا چاند ہے جو تمہارا الگ ہے، اس کا الگ ہے، اس کا الگ ہے؟
یہاں سے جھگڑا شروع ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں چاند نظر آ رہا ہے 2 گھنٹے بعد، وہ چاند ہمارے ہاں قابل قبول مانا نہیں جا رہا۔ جس شیطان کو سعودی عرب میں 1 دن پہلے پکڑا جا چکا ہے، وارنٹ گرفتاری نکل چکے ہیں، اس چاند کی وجہ سے اس شیطان کو روک کے رکھا ہوتا ہے، یہاں تو کھڑا ہو جا، ذرا رک جا، ابھی مولوی صاحب چاند دیکھ رہے ہیں، نکلنا نہیں ہے یہاں سے، بھاگنا نہیں ہے یہاں سے، کھڑا رہے یہاں پر، ابھی خدائی فوج روک کے کھڑی ہوئی ہے۔ وہ کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، بولا ابھی سبق اللہ بھی ہے، 10:30 بجے تک چاند دیکھیں گے، نظر آئے گا تو پھر تیرے کو پکڑ کے لے کے جائیں گے، ورنہ آج پھر تو آزاد ہے۔ شیطان بیچارہ بھی آزاد ہوتا ہے تو بڑے فائدے ہوتے ہیں، سامان سارا آپ کو آسانی سے میسر ہو جاتا ہے۔ جب تک شیطان آزاد تھا سارا سامان سستا مل جاتا ہے، یہاں شیطان کو بند کیا، وہاں سامان مہنگا ہونا شروع ہو گیا، تو شیطان کے تو فائدے ہو گئے، بلکہ شیطان کے ہونے سے، کیونکہ ہم تو شیطان کو بند کر دیا تو ہم اور نقصان میں پڑ گئے۔ تو یہاں روک کے پکڑا ہوا، شیطان بھی کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے یار تھوڑا دیکھ لے، اگر یہ چاند مجھے صاحب دیکھ لیں نظر آ جائے تو صحیح ہے، ورنہ تو آج پھر میری موجیں لگی پڑی ہیں۔ اس شیطان کو جو باندھنا ہے رمضان کے لیے، اس کو مستقل کیوں نہیں باندھ دیتے؟ یہ سارا جھگڑے ختم ہو جائے گا جس کا، شیطانیت کا۔ اگر اللہ کو شیطان کو روک کر ہی آپ سے نیک اعمال کروانے ہوتے تو اس سلسلے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ پورا چلا آ رہا ہے، جو ہر شخص کے اندر ایک شیطان موجود ہے، اس سارے سلسلے کو ختم ہی کر دینا چاہیے تھا۔ اگر اللہ کو آپ کو محفوظ رکھنا تھا، وہ صرف 1 مہینے کے لیے محفوظ رکھنا تھا۔ میں نے کہا نا کہ یہ سب چیزیں جب جس طرف جا رہی ہیں، اس سے بڑا فائدہ ہو رہا ہے لوگوں کو، ان لوگوں کو جو اس کے ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں، ایسا معمولی بات نہیں ہے۔ میں نے کہا نا 4 آیتیں میں نے پڑھی ہیں، چاروں میں کتبہ لکھا ہوا ہے، 3 پہ تو زور نہیں، 1 پہ زور کیوں آ رہا ہے خالی؟ موجیں لگی پڑی ہے نا آپ کے پاس، آپ مسجد جائیں گے، مال خرچ کریں گے، زکوٰۃ کا بھی سارا کا سارا زور رمضان کے اندر ہی ہوتا ہے، رمضان میں زکوٰۃ دیں گے آپ، سب لگے پڑے ہیں، بینکوں سے زکوٰۃیں کٹ رہی ہیں رمضان کے اندر، کیوں؟ آپ تو کہتے ہیں کہ زکوٰۃ پورے سال میں ادا کر دی جاتی ہے، تو رمضان میں زور کس بات کا ہے؟ کیونکہ ہمارے ذہنوں میں روایات کے ذریعے رائج کر دیا گیا ہے کہ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہر عمل کا آپ کو 10 گنا زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ کب سے مہینوں کے بارے میں یہ تفصیل میں فراہم کرنے لگ گیا؟ اگر اتنی اہمیت تھی تو قرآن میں بیان کیوں نہیں کرتا؟ خبر واحد کے ذریعے پتہ چل گئی، نہیں پتہ چلی، وہ صحابی کے ساتھ اس کے مٹی کے اندر ہی دفن ہو گئی۔ ایسا دین نہیں ہے، دین وہ ہوتا ہے جو سب کے نزدیک یکساں ہوتا ہے، مضبوطی اپنی ٹھوس حقیقت کے ساتھ سب کے پاس سامنے ہوتا ہے، جیسے یہ قرآن میرے سامنے موجود ہے، آپ کے پاس بھی ہے، میرے پاس بھی ہے، یہ ہے حقیقت۔ تو ایسی کیا چیز ہے اس رمضان کے اندر، جو رمضان کے اندر اتنے دعوے کیے جا رہے ہیں، چاند پہ جھگڑے ہو رہے ہیں، وہ کہہ رہا میں اس کے ساتھ رکھوں گا، وہ کہہ رہا میں اس کے ساتھ رکھوں گا۔ چاند ایک ہی ہے، آپ نے اس کو الگ الگ کر دیا ہے، میرا چاند الگ ہے، وہ تیرا چاند الگ ہے۔ پوری دنیا سعودی عرب کے ساتھ چاند کر رہی ہے، باہر ملک کا سارا جائزہ لے لیجئے، یہ سارا جھگڑا پاکستان، انڈیا اور بنگلہ دیش کے اندر لگا پڑا ہے، اور یہ بھی جب ہے جب کہ یہ بر صغیر پاک و ہند الگ ہوا ہے، ورنہ سب یہ ایک ہی چل رہا تھا۔ کبھی آپ نے اور میں نے چاند دیکھا ہے پہلا؟ کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ کراچی میں چاند نظر نہیں آیا، لاہور میں چاند نظر آ گیا، کل کو لاہور اور کراچی کے درمیان ڈیفرنس ہو جائے گا، لاہور الگ ملک بن جائے گا اور کراچی الگ ملک بن جائے گا، دونوں کے چاند الگ ہو رہے ہوں گے، لاہور والے کراچی کی نہیں مان رہے ہوں گے، کراچی والے لاہور کی نہیں مان رہے ہوں گے۔ جب تک یہ ایک ملک کے اندر شمار کیے جاتے ہیں اس وقت ایک علاقے کا چاند پورے پاکستان کا چاند ہے، یہ تو قومیت کا چاند بھی قومیت والا ہو گیا۔ اس طریقے سے لوگوں کو کتنا بانٹنا ہے، زبانوں پہ بانٹ دیا ہے، مذاہب میں بانٹ دیا ہے، مسالک میں بانٹ دیا ہے، چاند کے اوپر بھی لوگوں کی تقسیم کیے جا رہے ہیں ظالم۔ کیسے آئے گا اتفاق، کیسے آئے گا اتحاد؟ سلسلہ چاند سے شروع کرتے ہیں، پھر رمضان کی برکات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ فوت ہو گیا ہے رمضان کے اندر تو بڑا اس نے بھائی اجر پا لیا ہے، جیسے کہ اس کا فوت ہونا اس کے اپنے ہاتھ میں تھا۔ قرآن اعمال کی بات کرتا ہے، بھائی عمل کرو گے، اورثتموہا بما کنتم تعملون، یہ جنت جو تمہیں عطا کی گئی ہے، جس کے تم وارث بنائے گئے ہو، یہ تمہارے کسی دن کے خاص مرنے کی وجہ سے نہیں ملی ہے، بما کنتم تعملون، تم جو عمل کیا کرتے تھے اس کی بنا پر تمہیں جنت عطا فرمائی گئی ہے۔ پتہ نہیں کہاں دیوانے کے خواب میں لگے ہوئے ہیں۔ کوئی پیدا ہو گیا، اس کی پیدائش کو رمضان کے اندر بیان کیا جاتا ہے، بھئی فلاں بزرگ تھے جو رمضان میں پیدا ہوئے تھے تو ان کا تو بڑا مرتبہ ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ذات کے بارے میں کہتے ہیں نا، وہ تو فلاں خاندان میں پیدا ہوا تھا،
تو اس کا بڑا درجہ حاصل ہو گیا اس کو. فلاں صاحب تو رمضان میں مرے ہیں، بڑے جنتی ہیں، مرحوم ہیں. یہ الفاظ وہ ہیں جو ہمارے ہاں معاشروں میں رائج ہیں. پورا زمانہ کو لگا دیا ہے تراویح کے اندر چلے جا رہے ہیں. روایت حدیث کو قرآن کے علاوہ ایک مستقل سورس مانی جاتی ہے مذہبی طبقے کے اندر. پورے روایت حدیث کے ذخیرے میں تراویح کا لفظ موجود نہیں ہے. آپ اٹھا کر پڑھ لیجئے ایک ایک روایت، ایک ایک روایت کو اٹھا کر پڑھ لیجئے. پورے ذخیرہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ سرے سے موجود ہی نہیں ہے. میں نے کیا کہا کہ لفظوں کو رائج کرنے کا مقصد اپنے نظریات کو لوگوں میں رائج کرنا ہوتا ہے. ہم لفظوں کو اخذ نہیں کرتے. جب ہم خاص لفظوں کو ایڈاپٹ کرتے ہیں ہم اس کے نظریے کو ایڈاپٹ کر رہے ہوتے ہیں جس نے وہ لفظ رائج کیا ہے، بنایا ہے. لفظ بنایا کیوں ہے؟ جب قرآن کے اندر موجود نہیں ہے تو لفظ کیوں بنایا ہے؟ روایات میں قیام اللیل لکھا ہے، یہ تراویح پڑھائے جا رہے ہیں. خود روایات میں بخاری کی لکھا ہوا ہے کہ عمر بن خطاب نے کہا کہ یہ بدعت ہے. بدعت بھی کہہ رہے ہیں، مان بھی رہے ہیں کہ بدعت ہے روایت بخاری کے اندر. اس کے باوجود اس نے اتنا رائج کیا ہوا کہ لوگ سنت سمجھ رہے ہیں اس کو، کہہ رہے تراویح نہیں پڑھی آج. مولوی نے چاند 10:15 بجے دیکھا، آج تو تراویح نکلوا دی اس نے. اتنا بڑا ہم سے جرم عظیم ہو گیا تو واجب تھا گھر میں پڑھ لو. کل یہی چل رہا تھا معاملہ کہ جس نے چاند دیر سے دیکھا ہے بھائی وہ گھر پہ پڑھ لے، تراویح تو واجب ہے. کبھی آپ نے تراویح کے بارے میں یہ سنا ہے کہ کس نے قیام اللیل کر لو؟ روایات کے اندر قیام اللیل لکھا ہوا ہے. تراویح کیوں کہا؟ تراویح کا نام کیوں دیا؟ مقصد لوگوں کو ایک نئے کام کی طرف لگانا. میں نے کہا نا پورے ذخیرہ حدیث کے اندر تراویح کا لفظ ہی موجود نہیں ہے تو آپ نے کیسے اس کو رائج کر دیا؟ آپ تو خود روایت میں کہہ رہے ہیں کہ یہ بدعت ہے، عمر بن خطاب کی روایت ہے. اللہ کے رسول سے ایک مرتبہ بھی ذخیرہ حدیث کے اندر اس طرح سے قیام اللیل کرنا ثابت ہی نہیں ہے. پھر آپ کیوں کیے جا رہے ہیں اور کیوں لوگوں کو راغب کر رہے ہیں اس طرف؟ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے؟ اس کے مقصد میں پہلے بیان کر چکا ہوں مساجد کے دروس کے اندر. جتنے لوگ آئیں گے اتنا ہی مسجد کے اندر بہاریں آئیں گی. وہ بہاریں کیسی آتی ہیں وہ سب ہم جانتے ہیں. سمرائز فارم کے اندر جس چیز کو رہبانیت قرآن نے جس کی مذمت کی ہے، سمرائز فارم کے اندر 10 دن کا اعتکاف کے نام پہ مساجد کے اندر اس کو رواں رکھا ہوا ہے. نام بدل دیتے ہیں، چیزیں وہی ہوتی ہیں جس کی مذمت قرآن کے اندر آتی ہے. قرآن رہبانیت کو بدعت کہتا ہے. سورہ حدید کے آخر رکوع کے اندر رہبانیت کیا ہوتی ہے؟ معاشرے سے کٹ کر، اپنے گھر والوں سے کٹ کر آپ کسی دور جگہ چلے جائیں. انہوں نے کہا اتنا لمبا ٹائم کس نے لگانا ہے بھائی، شارٹ کر دو اس کو، لوگ پریشان ہو رہے ہیں. انہوں نے کہا 10 دن کا ایک اعتکاف شامل کر دیتے ہیں، کام بھی ہوتا رہے گا، لوگ بھی خوش رہیں گے. میں نے کہا 10 دن میں جنتی ہوگی تو آیا ہوں، کیا مسئلہ ہے اس کے اندر؟ 10 دن کا اعتکاف کر کے آ رہا ہے وہ گھر کے اندر، گھر سے کٹ کے، اور سمجھ رہا ہے کہ میں آج اب مجھے جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. ذخیرہ حدیث میں جتنی بھی روایتیں اعتکاف کے بارے میں موجود ہیں، کسی ایک کے اندر یہ موجود نہیں ہے کہ اللہ کے رسول سے یہ منسوب ہو. اس میں بھی نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہو کہ جس نے اعتکاف کیا وہ گھر میں نہیں جا سکتا. آپ بتائیے یہ ہمارے ذہنوں میں رائج ہے یا نہیں ہے؟ مساجد میں تو اتنی زیادہ تنبیہات کی جاتی ہیں کہ اگر نیچے والے ہال سے اوپر والے ہال میں تشریف لے جانا ہے تو جھگڑے ہوتے ہیں کہ بھائی سیڑھیاں مسجد میں آتی ہیں یا نہیں آتی ہیں. پھر امام صاحب کو، بڑے امام صاحب کو لایا جاتا ہے. امام صاحب آپ بتائیے، آپ تھے نا مسجد بننے کے ٹائم پہ. امام صاحب کہتے ہیں تم فکر نہ کرو، جس ٹائم ہم نے مسجد بنائی تھی ہم نے نیت کر رکھی تھی یہ سیڑھیاں بھی مسجد کے اندر ہیں، چلے جاؤ اوپر کی طرف، پریشان کیوں ہوتے ہو؟ جس چیز کے بارے میں یہ مذہبی طبقہ بہت زور دینا، اس بات کو یاد رکھیے گا، اس کے بارے میں ضرور تحقیق کر لیں کہ حقیقت ہے بھی ہے نہیں ہے. اور جس کو یہ فراموش کرتے جائے نا اس کو ذرا دانتوں سے پکڑ لیں. یہ بنیادی میں بتا رہا ہوں میں آپ کو. تو یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے؟ شیطان بھی پکڑے جا رہے ہیں، جکڑے جا رہے ہیں. صحیح بخاری پہ میں بار بار میری زبان سے صحیح بخاری نکل جاتا ہے. صحیح تو خیر کیا ہی ہے، وہ بخاری جو روایت کی کتاب ہے اور مسلم وغیرہ کتابیں ہیں.
آپ دیکھیں تضاد کا ذرا ایک دفعہ جائزہ لیں. میں تضاد بہت دفعہ پیش کیا نا ان کی روایات کا. کہتے ہیں کہ جس وقت رمضان آتا ہے شیطان جکڑ لیا جاتا ہے. شیطان سعودی عرب میں چاند ہوتا تو ایک دن پہلے جگہ جا رہا ہے، اور یہاں پر ایک دن کے بعد بیچارے کہ جو ہے نا وہ گرفتاری عمل میں آتی ہے. وہ پریشان ہو جاتا ہے، بولتا ہے یار وہاں پہلے پکڑ لیا، اب یہاں پتہ نہیں کس کو پکڑنے آئے. میری کیا ایک ذات کے 2 حصے تھے، پہلے وہاں پکڑ لیا، آج یہاں پکڑنے آئے ہو، کرنے کا چاہتے ہو؟ فرشتوں سے پوچھتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے. میں نے کہا روک کے کھڑا ہوا، اس کو روک کے رکھا ہوا، رک ابھی یہاں پر کھڑا ہو، ابھی مولوی صاحب کا چاند نظر نہیں آیا، اگر آ گیا تو پھر تیری خیر نہیں ہے. وہ بھی کھڑا ہوا انتظار کر رہا ہے، یار ٹھیک ہے یار، اگر نہیں آیا اللہ کی دعا مانگ رہا ہے، یا اللہ نظر نہ آئے چاند تاکہ میری مجھے لگ جائیں. چاند کو بھی پریشان کر دیے روایت کے ذریعے، وہ سوری شیطان کو، چاند کو کہہ رہا ہوں. کہتے ہیں کہ شیطان کو جیسے ہی رمضان کا چاند نظر آتا ہے بیڑیوں میں زنجیروں میں جکڑ کے رکھ دیا جاتا ہے. یہ بہت مشہور ہے ہمارے ہاں، بلکہ عام طور پر تو مذاق میں استعمال کیا جاتا ہے، یار تم نظر آ رہے ہو تو رمضان بھی چل رہا ہے. یعنی لوگ خود بھی سیریس نہیں لے رہے ہوتے اس بات کو، جبھی تو مذاق بنا رہے ہیں اس چیز کا، کیونکہ وہ دیکھیں نہیں کہ بھائی کر ہم رہے ہیں، ڈال لے شیطان کے اوپر، بند کر دیا، اس کے بعد بھی وہی تباہی ہے معاشرے کے اندر. اب شیطانت کون پھیلا رہا ہے؟ تو شیطان کو پکڑ لیا اور شیطان پورا مہینہ قید میں رہتا ہے. یہ روایات کے اندر لکھا ہوا ہے. اچھا، روایات میں یہ بھی ملتا ہے ہم لوگوں کو کہ غزوہ بدر کا ایک قصہ ہمارے ہاں مشہور ہے، روایات کے اندر بیان کیا جاتا ہے. 10ویں سپارے کی پہلی آیت ہے جس میں یوم التقى الجمعان کے الفاظ آئے ہیں کہ قرآن یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، ہم نے فرقان نازل کیا جس دن 2 لشکروں کا آمنا سامنا ہوا تھا. کہتے ہیں کہ اس دن غزوہ بدر 17 رمضان کو پیش آئی تھی، اور اس دن شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں مسلمانوں کے خلاف بغاوت کرنے کے لیے آیا تھا اور کافروں کی جماعت میں شامل تھا. سراقہ بن مالک کی شکل میں تھا. 17 رمضان کو غزوہ بدر ہوئی تھی اور شیطان سراقہ بن مالک کی شکل میں مخالفین کی صفوں کے اندر موجود تھا. اس روایت کو مانتے بھی صحیح ہیں، کہتے ہیں صحیح روایت ہے. یہ 3-4 اسناد آئی ہیں، بالکل صحیح روایت ہے. ایک طرف کہتے ہیں کہ شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے پہلے ہی رمضان کو، اور اس روایت میں بتاتے ہیں کہ شیطان 17 رمضان کو موجے کر رہا تھا، ان کی صفوں میں گھس کر مسلمانوں کے خلاف بغاوت پھیلا رہا تھا. تو یہ کون سا شیطان تھا جو بخاری کی روایت کے اندر صفوں میں گھومتا پھر رہا ہے؟ اور وہ کون سا شیطان ہے جو پہلے رمضان سے قید کے اندر جکڑا ہوا ہے؟ تو شدید طریقے کا تضاد ان روایات کے اندر پایا جاتا ہے. میں نے کہا نا کہ آپ کو اس میں تو اس کے فضائل اتنے بیان کر دو تاکہ پھر موجے لگی رہیں، بہاریں آتی رہیں. ختم قرآن ہو رہے ہیں، پوری روایات کے اندر کہیں بھی ختم قرآن کا ذکر بھی موجود نہیں ہے. رمضان کے اندر کہیں نہیں لکھا ہوا کہ اللہ کے رسول نے رمضان میں قرآن کا خاتمہ کیا ہے. اور اس کو ہمارے ہاں رمضان میں تراویح کا جزء لا ينفک بنا دیا گیا ہے کہ تراویح میں ختم قرآن اگر نہیں ہوا پھر تو تیری خیر نہیں ہے مولوی. کچھ لوگوں نے اس کی بھی سمرائز فارم نکال دی ہے، قرآن مکمل کرنا ہے، 10 دن کے اندر تراویح مکمل کی، قرآن مکمل کی، آپ اپنے کام دھندے کے اندر لگ گئے. یہ سارا کا سارا معاملہ چلے آ رہے ہیں. اور وہ آیات کیا ہیں؟ وہ آیات یہی ہیں جو میں نے بھی آپ کے سامنے پڑھی ہیں. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو صیام کی آیات ذرا میں یہ نکال لیتا ہوں. کتب علیکم الصیام، تم پر صیام لکھ دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے. صیام یہاں پر قرآن نے ایک اصطلاحاً اس کو بیان کیا. ایک تو طبقہ وہی ہے جو ہمارے ہاں موجود ہے کہ صیام یعنی کہ روزہ رکھ لینا، کھانا پینا صبح سے لے کر رات تک ختم کر دینا. اچھا، یہ کچھ آیات ہیں جو میں بھی آگے پڑھنے والا ہوں، اس میں یہی لکھا ہے کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط، کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید داری کالی داری سے واضح نہ ہو جائے. ایک طبقہ ہمارے ہاں وہ بھی ہے جس نے صیام کے بارے میں یہ کہا ہے کہ صیام کا مطلب روزہ رکھنا یعنی کہ کھانا پینا چھوڑ دینا نہیں ہوتا ہے،
بلکہ برائیوں سے اجتناب کرنا، اپنے معاملات کو سدھار لینا، صیام کا یہ معنی ہوتا ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر کچھ دلائل بھی پیش کیے ہیں جس کو میں ابھی رکھ دیتا ہوں سامنے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دیکھیں، کچھ چیزیں اگرچہ وہ کسی غلط طبقے نے یا ایسے طبقے نے اختیار کر رکھی ہوں کہ جس کے بارے میں ہم بھی تنبیہات کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی یہ غلطی کر رہے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ وہ عمل ہم صرف ان کے کرنے کی وجہ سے تسلیم نہ کریں۔ یہ بنیادی بات سمجھنے والی ہے۔ یعنی کسی چیز کو صرف اور صرف بغض اور عناد کی وجہ سے اس کا انکار نہیں کیا جائے گا، بلکہ تحقیق کی روشنی میں اس کو رکھ لیا جائے گا۔ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے اوپر عمل کیا جائے گا، البتہ اس کے اندر جو خرافات شامل کرتے جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے ابھی بیان کے اندر تمہید باندھی ہے پوری، کہ کس کس طریقے سے چاند سے شروع ہوتا ہے اور پھر چاند پہ لاگے ختم ہوتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے اندر شامل کر رکھی ہیں جس کا کوئی وجود نہیں ہے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ان چیزوں کو آپ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو صیام کے بارے میں ہمارا ایک طبقہ یہ بھی کہتا ہے کہ اس سے معنی کھانا پینا چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد ہوتا ہے کسی برائی سے اجتناب کرنا، اپنے آپ کو ٹرین کر لینا۔ جیسے کہ اس میں سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 میں ایام معدودات کے لفظ آئے ہیں۔ تو معدود کا معنی کرتے ہیں تیاری کے دن۔ یہ تیاری کے دن ہیں جس میں مومنین اپنے آپ کو تیار کریں گے۔ سب سے بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے کہ صیام قرآن کی ایک اصطلاح ہے، جس طرح اقیم الصلاۃ قرآن میں آیا ہے، صلاۃ ایک اصطلاح ہے۔ صیام کا لفظی معنی تو عربی زبان میں رک جانا ہی ہوتا ہے، لیکن کس چیز سے رکنا ہے یہ قرآن آپ کو بتائے گا۔ یہ قرآن بتائے گا رکنا کس چیز سے ہے۔ جس چیز سے وہ بتائے گا اس چیز سے ہمیں رکنا، وہ صیام کہلائے گا۔ کیونکہ قرآن نے دیگر مقامات پر برائیوں سے اجتناب کرنے کی عام ہدایات کر رکھی ہیں، وہاں سے ہم وہ لے لیتے ہیں اور رک جاتے ہیں ان چیزوں سے۔ جسے قرآن نے فرمایا والذین یجتنبون کبائر الاسم، وہ لوگ جو جرائم، بڑے جرائم سے اپنے آپ کو بچا کر رکھتے ہیں، تو ان کی جو معمولی غلطیاں ہوتی ہیں ان کا اتنا اثر معاشرے پر اثر انداز نہیں ہوتا۔ بڑے جو جرائم ہوتے ہیں ان سے معاشرے برباد ہو جاتے ہیں، ان سے بچنا ضروری ہے۔ وہ قرآن نے وہاں پر واضح کر دیا۔ دلیل کے طور پر جو پیش کیا جاتا ہے نا، وہ پیش کیا جاتا ہے سورہ مریم میں ایک جگہ ذکر آیا ہے کہ مریم حالت ولادت کے اندر تھیں، بچے کو جنم دینے کی حالت کے اندر تھیں۔ مریم عیسیٰ کی والدہ کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ ایک مقام پر چلی جاتی ہیں، وہاں جا کر قیام کرتی ہیں، تو ان کو یہ سمجھا دیا جاتا ہے کہ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اگر تم کسی انسان کو دیکھو فَقُولِ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، اگر تم کسی بشر کو دیکھنا تو اس سے یہ کہنا کہ میں نے رحمان کے لیے صوم کیا ہے، فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، تو آج کے دن میں کسی انسان سے کلام نہیں کروں گی۔ اس آیت کو دلیل بنا کر ہمارا ایک طبقہ کہتا ہے کہ صیام صوم کی مانند ہے، اور چونکہ صوم کا مطلب ہوتا ہے رک جانا کلام کرنے سے، تو صیام کا مطلب ہوتا ہے عام طور پر کلام کرنے سے، بری باتوں سے روکنے کا نام صیام ہے۔ تو صیام کو صوم سے دلیل لے کر اس کے معنی صوم والے کر دیے جاتے ہیں۔ عربی زبان کے اسلوب کے مطابق صیام اور صوم یہ دو الگ الگ مصدر ہیں، صیام الگ ہے اور صوم الگ ہے۔ جسے آپ عربی زبان میں پڑھتے ہیں نا قیام اور قوم، قوم کا معنی کیا ہوتا ہے اور قیام کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کیا کبھی کسی نے کسی قوم کا معنی قیام کیا ہے یا قیام کا معنی قوم کیا ہے؟ جس طرح قیام ہے اس طرح صیام کا وزن ہے، جس طرح قوم ہے اس طرح صوم ہے۔ یعنی کہ قوم کا مطلب ہوتا ہے وہ فرد یا افراد جو کسی جگہ رہنے والے ہوں، بطور فاعل، بطور سبجیکٹ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور قیام کا مطلب ہوتا ہے کھڑے ہو جانا، اپنا توازن قائم کر لینا، یہ قیام کا معنی ہوتا ہے۔ تو جس طرح قیام ہے اس طرح صیام ہے۔ صیام کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور صوم کا مطلب ہوتا ہے روکنے والا، وہ شخص جو اپنے آپ کو کسی مقام پہ روک لے، یہ صوم کا معنی ہوتا ہے۔
صیام الگ ہے اور صوم الگ ہے۔ اس بنیادی نقطے کو اگر سمجھ جائیں گے تو وہ والا مسئلہ بالکل ختم ہو جائے گا جو صوم سے صیام کی دلیل لے کر آتے ہیں۔ اگر آپ قیام کے ترجمہ قرآن کے اندر قوم کرنا شروع کر دیں یا قوم کا ترجمہ قیام کرنا شروع کر دیں تو بات کبھی بھی صحیح سمجھ میں نہیں آئے گی، مفہوم غلط ہو جائے گا۔ یہ تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے عربی کے اسلوب کے مطابق۔ اصل معاملہ کیا تھا؟ اگر آپ مریم کی ولادت کا ذکر پڑھیں گے نا سورہ آل عمران کے اندر، تو وہاں پر یہ قرآن نے ذکر کیا، اذ قالت امرأۃ عمران ربی، عمران کی عورت نے کہا کہ اے میرے رب، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، کہ میرے پیٹ میں جو بھی ہے وہ تیرے لیے محرر ہے۔ پہلے زمانے میں اب بھی یہ ہوتا ہے کہ مذاہب کے اندر مختلف جو مذاہب کے معابد ہوتے ہیں نا، ان کے لیے نظر کر دی جاتی ہے۔ یہ تو منت کا بیٹا ہے، یہ تو فلاں بابا کے مزار پہ مجاوری کرے گا، اس سے تو کام صرف مجاوری کرنا ہے۔ آج بھی ہمارے رائج ہے نا یہ چیزیں کہ یہ برہمن ہے، اس کا کام مندر کی رکھوالی کرنا ہے، یہ خاص طور پر مندر کی رکھوالی کرے گا، یہ خاص بچہ ہے جو میں نے اس کو نظر کر دیا ہے مندر کی، یہ خاص بچہ ہے جس کو کلیسا کی نظر کر دیا ہے۔ آج بھی ہمارے ہاں یہ چیزیں رائج ہیں، تو اس زمانے کے اندر بھی یہ چیزیں رائج تھیں۔ تو مریم کی ماں نے اپنے پیٹ میں ہونے والے بچے کے بارے میں کیا کہا تھا؟ انی نذرت لک ما فی بطنی محررا، جو بھی میں پیدا کروں گی میرے بطن سے پیدا ہوگا وہ اللہ کے لیے محرر ہوگا، اللہ کے لیے وقف کر دیا جائے گا۔ اس کو وہاں پر محررن کے الفاظ آئے تھے، محررن، اور یہاں پر مریم نے کیا ادا کیے الفاظ کہ انی نذرت فی الرحمن صوما لک الرحمن صوما، کہ میرے پیٹ میں جو ہوگا وہ رحمان کے لیے صومن ہوگا، یعنی محررن اور صومن دونوں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ رحمان کے لیے وقف کردہ، جو بھی پیدا ہوگی اولاد اس کو میں رحمان کے لیے وقف کر دوں گی۔ وہاں پر صومن اس معنی کے لیے استعمال ہوا ہے، وقف کرنے کے لیے، روکنے والا اپنے آپ کو رحمان کے لیے۔ اور یہاں پر ان آیات کے اندر جو صیام کا لفظ آیا اس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا۔ یہ تو صیام کی بنیادی جو تفسیر ہے، تشریح ہے، وہ یہاں تک سمجھ لیں۔ اب بات آتی ہے کہ صیام کتنا کیا جائے۔ پورے قرآن میں کہیں بھی پورے مہینے کا صیام فرض نہیں لکھا، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں۔ اس غلط فہمی کو اچھی طرح دور کر لیجیے۔ ہمارے ہاں تو یہ مشہور ہے نا، پورے مہینے کا صیام کریں گے، پورے مہینے کے روزے رکھیں گے تو آپ نے روزے کے فرائض مکمل کر لیے ہیں۔ پورے قرآن میں کہیں بھی نہیں لکھا، میں آیت پڑھ دیتا ہوں۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر صیام لکھ دیا گیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر لکھ دیا گیا تھا، لعلکم تتقون، حکمت کیا ہے؟ تتقون، متقی بن جاؤ، یہ حکمت ہے۔ ایام معدودات، ایام معدودات کو اگر میں انگلش کے اندر کہوں فیو ڈیز، کچھ دن، تو بات شاید سمجھ میں آ جائے گی۔ پورا مہینہ کچھ دن نہیں ہوتے، ایام معدودات کچھ دن کے لیے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو وضاحت کر رہے ہوتے ہیں کہ رمضان کے پورے مہینے میں صیام نہیں ہے بلکہ کچھ دن کے لیے صیام ہے۔ اچھا، یہ کچھ دن کی تفسیر میں تھوڑا آگے چل کے کر رہا ہوں۔ اچھا، ایام معدودات کے بعد وہ مریض اور سفر کے اندر جو ہوگا وہ اس سے مبرہ ہے۔ آگے آیت آتی ہے، آیت نمبر 185، شہر رمضان انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو نازل کیا گیا، بینات بھی ہے، ہدا بھی ہے اور فرقان بھی ہے۔ رمضان کا مہینہ، فمن شہید منکم الشہر فلیصمہ، یہ والی وہ آیت ہے جس کے ذریعے ہمیں پورے مہینے کا صیام فرض کرنے کے اوپر تنبیہ کی جاتی ہے۔ میں ابھی روایت کی بات ہی نہیں کر رہا ہوں، روایت کو تو آپ سائڈ کر دیں ابھی۔
فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تم میں سے جو بھی مہینے میں حاضر ہو فلیصمہ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں صیام کرے۔ کون سے مہینے میں؟ شہر رمضان، رمضان کے مہینے میں۔ کتنا صیام کرے؟ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ فلیصمہ جمیع الشہر۔ اگر قرآن کہتا فلیصمہ جمیع الشہر، پورے مہینے کا صیام کرے، بات بالکل واضح تھی۔ قرآن کہتا فلیصمہ تمام الشہر، مکمل مہینے میں صیام کرے، بات بالکل واضح تھی۔ قرآن کہتا فلیصمہ شہرا کاملا، مکمل مہینے میں صیام کرے، بات بالکل واضح تھی۔ سوال بنتا ہے فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ اس مہینے میں صیام کرے۔ کتنا صیام کرے؟ ایام معدودات، چند دن صیام کر لے۔ کیوں؟ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے بارے میں آسانی چاہتا ہے، یسر چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، عسر سختی نہیں چاہتا، مشکل نہیں چاہتا۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ پورے مہینے کا صیام عسر ہے یا یسر ہے؟ اللہ کیا چاہ رہا ہے؟ عسر چاہ رہا ہے یا یسر چاہ رہا ہے؟ یہ جو ہمارے ہاں پورے مہینے کے صیام کیے جاتے ہیں، کیا کوئی مزدور کر سکتا ہے یہ پورے مہینے کے صیام؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جس زمانے کی تاریخ ہمیں بتائی جاتی ہے کہ اللہ کے رسول صحابہ کرام کا لشکر جا رہا ہے غزوہ کرنے کے لیے، ہاتھوں میں تیر ہیں، تلواریں ہیں بھاری بھاری، تو کیا اگر وہ 30 دن، کیا آپ 30 دن تو چھوڑ دیں، 15 دن کا صیام کر کے اگر غزوہ پہ نکل جاتے ہیں، تو کیا ان کے اندر وہ طاقت ہوگی کہ وہ کافروں سے مقابلہ کر سکیں، لڑ سکیں؟ کیا وہ اپنی ریاست کے اندر، چلیں چھوڑ دیجئے وہ سفر کی بات، اگر وہ ریاست کے اندر اپنی ریاست کی حفاظت کرنے والے تھے اور وہ ایسا معاملہ ہو گیا جیسے کہ احزاب کا معاملہ بتایا جاتا ہے، سارے لشکر دوڑ پڑے ہیں مدینہ کی ریاست کے اوپر اور ڈیفینڈ کرنا ہے مدینہ کی ریاست کو، چل رہے ہیں رمضان 20 دن ہو چکے ہیں، بتائیے کیا ان کے اندر اتنی طاقت ہوتی کہ وہ تلوار لے کر دوپہر کے اندر کھڑے ہو جائیں؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اللہ تو آسانی چاہتا ہے، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، اللہ کا سختی کا چاہتا ہے۔ سختی تو ہم نے اپنے پر خود ڈالی ہے۔ مذاہب میں ہمیشہ اپنے نفوس کے اوپر سختی ڈالی جاتی ہے جب خدا کا مقرب بننے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تمام مذاہب پر جائزہ لیجیے، مذاہب عالم کے اندر یہی چلا آیا ہے، ریاستیں کرو، مشقتیں کرو، اپنے آپ کو مشقت میں ڈالو گے تو اللہ کے نزدیک ہوتے چلے جاؤ گے۔ یرید اللہ بکم الیسر کہہ رہا ہے، یسر بھی کہہ رہا ہے اور عسر کے اندر بھی ڈال رہا ہے، چاہتا کیا ہے اللہ؟ تو ایام معدودات جب کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہہ رہا ہے چند دن تمہیں اپنے آپ کو اس مشقت میں ڈال کے اپنی تیاری کرنی ہے۔ یہ تمہارے لیے ایسا ہوگا کہ تم نے مہینے میں، یہ جو مہینہ آیا ہے رمضان کا، تم نے 1 دن 2 دن 3 دن بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے تیار کر لیے، تمہارے لیے بہت ہے۔ یہ ہے یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، یہ یسر ہے اور ہم عسر میں چلے جا رہے ہیں۔ بیچارے جتنے کام کرنے والے، دھوپ پہ کھڑے ہونے والے مزدور ہیں، ان سے تو وہ تو بولے بھائی ہم سے تو نہیں ہو رہا یہ عسر، ہم تو یسر والے ہیں، ہمیں تم ذرا آسانی دو گے تو ہم کچھ اپنا اس کو ادا کر سکتے ہیں۔ تم نے تو پورے مہینے کے لاد دیے ہیں، میں یہاں پر پتھر اٹھاؤں گا یا تمہارے روزے رکھوں گا؟ یہ میں تجربے کی بات بتا رہا ہوں، مشاہدے کی بات بتا رہا ہوں، آپ جا کے جائزہ لے لیجئے۔ کمروں میں بیٹھنے والے، آفس میں کام کرنے والے تو بڑا آسان ہے ان کے لیے صبح شام کا فاقہ کر لینا، لیکن جو دھوپ میں محنتیں کر رہے ہیں وہ گر جائیں گے، نہیں کہ چل پائیں گے۔ جو گھروں کے سامان اٹھانے والے ہیں وہ الماری اٹھا کر الماری کے نیچے دب جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ہلاک ہو جائیں گے۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ یہ یسر ہے، یہ عسر ہے۔ ایام معدودات کے لفظ قرآن نے بیان کیے ہیں۔ اچھا، ایک ظلم انہوں نے اور بھی کیا ہے ان ظالموں نے، انہوں نے آیت نمبر 183 ہے نا، یہ 184، اس کو منسوخ ہی کہہ دیا ہے۔ یہ بھی میں آپ لوگوں کو بتا دوں، ہمارے ہاں قرآن کی آیت کا ناسخ و منسوخ چکا بازی چلتی ہے نا، ناسخ ہے، فل آیت منسوخ ہے۔ انہوں نے کہا آیت نمبر 185 سے آیت نمبر 184 منسوخ ہو چکی ہے۔ اگر منسوخ نہیں کریں گے تبھی تو پورے مہینے کے صیام لوگوں پر لاگو کریں گے، ورنہ قرآن نے جب ایام معدودات کہہ دیا ہے، فیو ڈیز کہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پورے مہینے کے روزے ہو ہی نہیں سکتے۔ ایک جگہ قرآن بیان کرتا ہے
کہتا ہے اہل کتاب یہود و نصارہ ان کے بڑے گمان تھے اپنے بارے میں، جیسے ہمارے اپنے بارے میں گمان ہوتے ہیں نا، میں تو جنتی ہوں، مجھے جنت سے کون نکال سکتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ وہ اہل کتاب یہود و نصارہ کہتے تھے کہ ہمیں جب دوزخ میں ڈالا جائے گا تو چند دن کے لیے، یہ بڑی مشہور آیتیں ہیں، ہم لوگ روزانہ سنتے رہتے ہیں، ہر دفعہ ہر بیان کے اندر بیان ہوتا رہتا ہے اس کا، لن تمسنا النار الا ایاما معدودہ کے الفاظ آئے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں آگ ہرگز نہیں چھوئے گی الا ایاما معدودہ، ایاما معدودہ لکھا ہوا ہے نا، ایاما معدودہ، سوائے چند ایام کے۔ وہاں کافروں نے بولتے ہوئے یہ نہیں سوچا تھا کہ یہ تو ایام معدودہ پورے مہینے کے ہوں گے، ہم تو پورے مہینے کے لیے آگ میں ڈالے جائیں گے۔ کبھی کسی مترجم نے، کسی مفسر نے ایام معدودہ کا ترجمہ پورا مہینہ کیا ہے؟ کبھی نہیں کرے گا۔ وہ ہمیشہ یہ بیان کرے گا کہ بھائی وہ سمجھتے تھے ہم ایک دن دو دن جائیں گے واپس نکل کے آ جائیں گے۔ اچھا، یہ ایام معدودہ صرف ایک جگہ نہیں آیا ہے، اور بھی جگہ آیا ہے۔ سورہ یوسف کے اندر اللہ نے بیان فرمایا کہ یوسف کو وَشَرَوْهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، یوسف کو اس لشکر نے معدودہ یعنی کہ چند ٹکڑوں کے عوض سیل کر دیا، بیچ دیا۔ وہاں بھی کبھی کسی نے اس کا مطلب 30 نہیں لیا کہ 30 درہم دیے تھے یوسف کے لیے۔ اور اچھا، ایک سمجھنے والی بات یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ چل رہی ہے نا، اسی سورہ بقرہ کے اندر تھوڑا سا آگے چل کے نا حج کی آیات آئی ہیں، ان حج کی آیات کے اندر بھی یہ الفاظ آئے ہیں ایام معدودہ۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مترجمین و مفسرین نے وہاں پر 2 3 سے لے کر 9 تک کے دن بیان کیے ہیں۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ سورہ بقرہ کے اندر ہی لکھا ہوا ہے، اسی مقام سے آگے چل کے اللہ کا ذکر کرو ایام معدودات میں، وہی الفاظ یہاں بیان ہوئے ہیں۔ وہاں پر تفاسیر میں لکھا ہوا ہے کہ ایام معدودہ کا مطلب ہوتا ہے 3 سے لے کر 6 دن تک۔ اچھا، قرآن نے اس کو اور بیان کر دیا، قرآن نے کہا فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے 2 دن بھی جلدی کی فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ایام معدودہ کا مطلب قرآن نے 2 دن بھی مراد لیا ہے، اور ہمارے ہاں ایام معدودہ ہونے کے باوجود فَلْيَصُمْهُ، اسے چاہیے کہ وہ اس مہینے میں صیام کرے، پورا صیام کا مہینہ یعنی شہر رمضان 29 یا 30 دن کہتے ہیں کہ پورا پورا آپ روزے رکھیں گے۔ اور پھر آگے بیان بھی کرتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر، کہ اللہ یسر چاہتا ہے، عسر نہیں چاہتا۔ تو یہ عسر تو ہے، یسر نہیں ہے، کیونکہ ہم نے سمجھا کس کے ذریعے ہے؟ ہم نے سمجھا ہے روایات کے ذریعے۔ اور روایات کس نے دیکھی؟ ہم نے تو جس کو اپنا پیشوا مانا ہے، ہم نے تو اس کے ذریعے دین سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ میں نہیں جانتا روایات کیا ہوتی ہیں، کتنے لوگ جانتے ہیں روایات؟ دیکھتے ہیں کبھی دیکھا ہے آپ لوگوں نے روایات کو؟ آپ تو جمعے کا بیان سنا، آپ نے تو گھر میں سنا کہ یہ چلتا آ رہا ہے، آپ نے کہا یہی دین ہوگا۔ اس نے کہا بھائی حدیث میں لکھا ہوا ہے، میں نے کون سی حدیث دیکھنی ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے کون سا سننا ہے اس چیز کو؟ میں نے تو تمہیں سنا ہے، تم بیان کر رہے ہو، اور تمہیں سن کے میں نے یقین کر لیا، اور یقین بھی ایسا کر لیا کہ اگر اس کے خلاف کوئی موقف سامنے آیا تو آنکھیں بند کر لی اور سائڈ نکل گیا، بولا نہیں یہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا، یہ غلط ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو ایک مرتبہ پھر اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ صیام صوم نہیں ہے، صوم الگ ہے۔ صوم عربی زبان میں جو استعمال ہوتا ہے وہ بطور فاعل بھی استعمال ہوتا ہے۔ ایسی قوم جو رکنے والی ہوتی ہے، ٹھہرنے والی ہوتی ہے، یہ افراد کا مجموعہ۔ اور وہاں پر سورہ مریم میں جو صومن آیا ہے وہ وہیں پر سورہ آل عمران میں محررن کا مترادف سمجھ لیں آپ۔ مریم کو بھی محرر کہا تھا، وف کہا تھا، اور انہیں بھی انہوں نے صومن کہا کہ میں اس کو رحمان کے لیے صوم کر رہی ہوں، کہ یہ رحمان کے لیے اپنے آپ کو وف کرے گا۔ تو صوم الگ ہے، صیام الگ ہے۔ صیام وہ جو قرآن نے بیان کیا، کیسے رکنا ہے جسے قرآن نے بیان کر دیا۔ پھر اس کے اندر اور بھی تفصیل آتی ہے نا کہ سفید دھاری، کالی دھاری، یہ میں پھر اس کو اس کے مقام پہ بیان کروں گا، اس کی تفصیل کے اندر، کہ یہ ہمارے ہاں جو چلایا جاتا ہے کہ وہ سفید دھاری ہے تو آپ رات میں کر رہے ہیں، آپ دن میں کیوں کرتے ہیں؟ مغرب کے ٹائم پہ روشنی ہوتی ہے، رات نہیں ہوتی ہے۔ یہ میں پہلے بھی ایک دفعہ اپنے درس کے اندر بیان کر چکا ہوں۔ اور دوسری بنیادی بات سمجھنے والی یہ ہے
کہ صیام پورے مہینے فرض نہیں ہیں، یہ قرآن کا جائزہ لے لیجئے، کہیں فرض نہیں ہے۔ اگر قرآن کو پورے مہینے فرض کرنا ہوتا وہ شہرن کاملن کے الفاظ استعمال کرتا، جمیع شہر کا لفظ استعمال کرتا، پورا مہینہ فرض کے لفظ استعمال کرتا۔ اس نے کہا ہی نہیں ہے، اس نے کہا فلیصمہ، جو اس مہینے میں مسافر نہیں ہے، مریض نہیں ہے، اسے چاہیے کہ وہ صیام کرے اس مہینے کے اندر۔ کتنا صیام کرے؟ اس کی تشریح بیان فرما دی، ایام معدودات، چند دن تک صیام کرے۔ وہ چند دن کتنے ہوں وہ وہاں پر بیان فرما دیا آگے کی طرف، وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، ایام معدودہ کے اندر اللہ کے ذکر کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، جس نے 2 دن بھی کر لیا ہے تو فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، اس پر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو کم سے کم قرآن نے ایام معدودہ کا معنی تشریح 2 دن کیے ہیں۔ اگر آپ 2 دن بھی کر لیتے ہیں تو آپ نے اس حکم کو پورا کر لیا جو صیام کا قرآن میں دیا گیا ہے۔ تو آج میں اپنی کلاس کو یہیں تک رکھتا ہوں، انشاءاللہ اگلی کلاس کے اندر، ابھی تو ہم حکمت سے صیام کی طرف چلے گئے تھے نا، آج موضوع بھی تھوڑا اہم تھا کیونکہ رمضان آ رہے ہیں۔ تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 129 میں ہم لوگوں نے کتاب اور حکمت ان دونوں کے بارے میں بہت تفصیل سے سمجھ لیا ہے کہ حکمت کیا ہے، کتاب کے اغراض اور مقاصد، کہ کتاب یعنی حکم نازل کیوں ہوا ہے، اس کا مقصد کیا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے 4 آیتیں کتبہ کے ساتھ ہی بیان کی ہیں، اور یہ بھی بیان کر دیا ہے کہ کتبہ میں صرف کتبہ علیکم الصیام پر اتنا زور کیوں ہے، جبکہ اللہ فرماتا ہے کما کتبہ علی الذین من قبلکم، یہ تو تم سے پہلے والوں کے اوپر بھی لکھا ہوا تھا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف مذاہب کے اندر جو صیام کر رہے ہوتے ہیں ان کا صیام کتنے دن کا ہوتا ہے، پورے مہینے کا ہوتا ہے۔ آپ مذاہب عالم کا جائزہ لے لیجئے، کہیں پورے مہینے کا نہیں ہو رہا۔ وہ تو کہہ رہا ہے کما کتبہ علی الذین من قبلکم، پہلوں پر بھی ہم نے لکھ دیا تھا، تو کچھ نہ کچھ تو اثر ہوگا ان کے اوپر، کچھ نہ کچھ تو عمل کرتے ہیں نا وہ لوگ بھی۔ تو یہ کتاب ہے یعنی حکم، اور یہ حکمت ہے یعنی کہ اس کے اغراض اور مقاصد۔ یہ کتاب سے یعنی تلاوت آیات سے الگ نہیں ہے۔ تلاوت آیات کے ذریعے کتاب بھی دی جاتی ہے، حکم بھی دیا جاتا ہے، اور تلاوت آیات کے ذریعے اس کی حکمت بھی بیان کر دی جاتی ہے۔ تو آج میں یہی بیان کرتا ہوں، اس کو ختم کرتا ہوں۔ اگلی کلاس کے اندر انشاءاللہ اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، جس کو مجھے بیان کرنا ہے کہ تعلیم کتاب کے ساتھ تزکیہ کا کتنا بڑا رول ہے۔ تو اس کو انشاءاللہ پھر ہم اپنی اگلی کلاس میں کریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔